ہم عملیات سکھانے کا ایک کورس لانچ کر رہے ہیں۔ ہمیں مردوں کی بھی کالیں آ رہی ہیں، وہ بھی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں۔ عملیات کے اندر اس لالچ کے ساتھ عملیات کرنا کہ میں اس لالچ کے ساتھ لوگوں کو لوٹوں گا۔ اگر مرد ہے وہ عملیات سیکھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عملیات کیا ہے؟ عملیات کیسے سیکھی جا سکتی ہیں؟ اور ہم عملیات سکھانے کا ایک کورس لانچ کر رہے ہیں، اور ہم اس کورس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ایک سچا عامل کیسے بنے گا اور ایک پروفیشنل عامل کیسے بنے گا۔ یہ عامل کس طرح کا ہو جو پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، فراڈ نہ کرے اور صحیح نوری عملیات کرے۔ عملیات کے اندر بہت سے لوگ عملیات تو سکھاتے ہیں، لیکن اس عملیات کی عوض میں وہ بندہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی، اور اگر آپ مکمل نہیں دیکھیں گے، سکپ کر کر کے اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو ویڈیو کی تو سمجھ آنی ہی نہیں، اور جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا وہ لوگ ہی اس کو شیئر کریں گے جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، اور میں جن لوگوں کو عملیات سکھاؤں گا جو علم میرے پاس ہے، جس طرح میں نے اس علم کو حاصل کیا اور میں نے ابھی تک اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح ہی عمل میں آپ کو سکھا دوں گا اور اسی طرح کا ہی عامل آپ کو بنا دوں گا۔ عملیات کے اندر ایک بات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہمیں عورتوں کی بھی کالیں آ رہی ہیں، وہ بھی عملیات سیکھنا چاہتی ہیں۔ ہمیں مردوں کی بھی کالیں آ رہی ہیں، وہ بھی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو عملیات کر رہے ہیں یہ کہاں سے سیکھی، تو کوئی کہتا ہے جی میں نے ایک کتاب سے سیکھی، کوئی کہتا میں نے کسی اپنے استاد سے سیکھی، استاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، استاد رابطے سے ختم ہو گیا، اور تم نے کہاں سے سیکھی؟ بس میں نے مجھے کسی نے تھوڑا سا کچھ بتایا اور میں نے کرنا شروع کر دیا ویسے۔ تو اس طرح کا عامل ہم آپ کو نہیں بنائیں گے، بلکہ اس طرح کا عامل بنائیں گے کہ سوائے آپ کو اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور آپ جب بھی عملیات کو کرنا شروع کریں تو آپ کے اوپر اللہ عملیات کا نئے سے نیا دروازہ کھولے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بھوکا رہا تو اللہ کی ایسی ایک معرفت کا دروازہ میرے اوپر کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو عملیات کے اندر کامیاب ہونا، عملیات کو صحیح طریقے سے سیکھنا، یہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ عملیات کے اندر اس لالچ کے ساتھ عملیات کرنا کہ میں اس لالچ کے ساتھ لوگوں کو لوٹوں گا، لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا، لوگوں کو غلط عقیدے ان کے کروں گا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ اس ساری دنیا کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری عیال ہے، جو اس پہ رحم کرے گا میں اس پہ رحم کروں گا، جو اس پہ رحم نہیں کرے گا میں اس پہ بھی رحم نہیں کروں گا۔
تو عملیات کون سا بندہ سیکھ سکتا ہے؟ عملیات سیکھنے والا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اور وہ کس طرح ان عملیات میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کس طرح؟ کیونکہ میں تو پوری دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں پوری دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مجھے روزانہ واٹس ایپ پہ جتنے فون میسیجز آتے ہیں میں ان کا بھی جواب پورا نہیں دے سکتا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں جو علم میرے پاس ہے، میں اس علم کے کوئی 100 بندہ ایسا تیار کروں جو مختلف ممالک کے اندر لوگوں کی خدمت کرے، اپنے محنت کا پیسہ بھی ان سے وصول کرے، اپنی محنت بھی ان سے وصول کرے، لیکن ان کا علاج صحیح طریقے سے کرے، ان کا عقیدہ بچائے، ان کو فراڈ سے بچائے، ان کے لیے اچھا سوچے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے درد میں شامل ہو، ان کے غم میں شامل ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، تو یہ وہ عامل ہوں گے۔ ہم جو بھی عامل بننے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا، وہ ڈائریکٹ ہمارے فون پہ فون نہ کرے، نمبر پہ فون نہ کرے، بلکہ اپنا ایک وائس نوٹ اچھے طریقے کے ساتھ، مختصر الفاظ کے ساتھ وہ اپنا ایک وائس نوٹ ہمیں بھیج دیں۔ اب عملیات کے اندر کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ تشخیص کرنا سیکھنا چاہتا ہے، سر کے درد کا دم کا کورس کرنا چاہتا ہے، اور جنات کے نکالنے کا کورس کرنا چاہتا ہے، یا وہ اس مرض کو سمجھنے کی کوشش کورس کرنا چاہتا ہے، یا وہ مکمل الف سے لے کے یہ تک کی عملیات سیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کا انٹرویو کریں گے، اس سے پوچھیں گے، اور پھر اس کو ہم عملیات شروع کروائیں گے، اور اس عملیات کی جو مناسب سی زکوٰۃ ہوگی وہ ہم اس کو ضرور بتائیں گے۔ اس کے بعد وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوگا تو الحمدللہ کہ ہم جو عملیات اس کو سکھائیں گے، انشاءاللہ اس عملیات کا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اس کی زندگی بھی بدلے گی، اور جو اس کے پاس آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو بھی شفا دے گا۔ اب عملیات سیکھنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بات سمجھنی اور اس کو سننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر عملیات سیکھنے والا مرد ہے یا عملیات سیکھنے والی عورت ہے، دونوں سے میری بات ہو رہی ہے، اور ان دونوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اگر مرد ہے وہ عملیات سیکھنا چاہتا ہے، سب سے پہلی اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھا ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی مکمل سنت کے مطابق ہو، وہ سر کے اوپر امامہ باندھتا ہو، ٹوپی پہنتا ہو، یہ اس کی روٹین ہو، سنت کے مطابق اس کا لباس ہو، یہ نہیں کہ وہ پینٹ شرٹ کے اندر یا ٹو پیس کے اندر یا اس طرح کر کے یہ نہ کرے، بلکہ سنت لباس کے اندر ہو، عقائد اس کے ٹھیک ہوں، عقائد اس کے ٹھیک ہوں، 5 وقت کا نمازی ہو، کسی بھی اللہ والے کا بیعت ہو، وظائف کرنے کی اس کے اندر پاور ہو، یعنی دعائیں پڑھنا صبح شام کی دعاؤں کی اس کی روٹین ہو، کیونکہ یہ بندہ اس میدان میں اترنے لگا ہے جس میدان کے اندر وہ دشمن سے تو لڑے گا لیکن دشمن اس کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح کی جنگ ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جنگ ہے عملیات والی، یہ ہے، اس کا مطلب آپ یوں لے لیں کہ کسی کی مصیبت میں آپ نے کودنا ہے اور اس کی جان چھوٹے گی اور آپ اس میں پھنسیں گے، یہ عملیات یہ چیز ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر ہوں، اور اس طرح
کر کے وہ ان اعمال کا پابندی کرنے والا ہو اور کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے والا ہو، اگر کوئی عورت ہماری بہن ہے تو وہ پردہ کرنے والی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، اگر کوئی بغیر شادی شدہ عورت ہے اس کو ہم نہیں سکھائیں گے، اگر شادی شدہ ہے، ذمہ دار ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والی ہے اور نیک اعمال کی پابندی کرنے والی ہے، اپنے گھر کو سنبھال رہی ہے، پھر وہ عملیات سیکھنے کی طرف آئے، ورنہ نہ آئے۔ اور شادی شدہ جو عورت ہوگی عملیات سیکھنے کے لیے اس کی خاوند کی اجازت ہوگی تو پھر ہم اس کو عملیات سکھائیں گے۔ مردوں کے اندر اگر کوئی عملیات سیکھے گا تو اس کی شرط یہ ہوگی کہ ایک تو وہ شادی شدہ ہو، کیونکہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ان میں بہت ہی فرق ہے، کیونکہ ایمان مکمل ہی شادی سے ہوتا ہے۔ تو شادی شدہ ہو، اعمال کا کرنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو، ہم اس کو سارا کچھ اس کا پوچھیں گے، پھر اس کا استخارہ کر کے پھر اس کو عملیات سکھانے کی طرف آئیں گے۔ اور اس عملیات سیکھنے میں ہم اس سے ایک نیت کروائیں گے، کہ تم یہ عملیات جس کو بھی اس کا دم کرو گے یا جس کو بھی بتاؤ گے یا جس کا بھی علاج کرو گے تو تم اللہ کی رضا کے لیے اس کا علاج کرو گے۔ ہاں، آپ اپنے وقت کا معاوضہ اس سے طے کر کے ضرور لیں گے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس میں خود برباد ہو جاؤ اور لوگوں کا فائدہ کرتے رہو، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز ہوگی، ہم آپ کو سکھائیں گے کیا عملیات میں، پہلے ہم آپ سے بات کریں گے، بات کرنے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے اس کو ختم کر کے آگے آپ علاج کی گراؤنڈ میں اتر جائیں گے اور لوگوں کا علاج شروع کرنا آپ شروع کر دیں گے۔ جہاں پہ آپ کو مشکل آئے گی ہم انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہمارے عملیات سیکھنے والے لوگ کچھ ممالک کے اندر ابھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور ہم اس طرح کے عامل تیار کریں گے کہ جس کو دیکھ کے لوگوں کو شفا ہو، جس کو دیکھ کے لوگ مطمئن ہوں، جس کو دیکھ کر، جس سے بات کر کے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ تو ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم عاملوں کو گھر لے کے آئے، کوئی کرسچن کو لے کے آتا ہے، کوئی کسی اور کو لے کے آتا ہے، کوئی کسی اور کو لے کے آتا ہے، تو آپ اس طرح ان کے گھر میں داخل ہوں گے تاکہ ان کے گھر میں خیر و برکت بھی آئے اور وہ سنت کا ان کو روشنی بھی ان کے سامنے آئے، اور اگر وہ بدعت کے اندر ہیں، شرک کے اندر ہیں، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ان کے عقائد بھی ٹھیک کرنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے اور آپ اس کی بات کا اس کو جواب ہی نہ دے سکیں۔ میرے ساتھ میں کیوں آپ کے سامنے یہ جو اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، کبھی میں آپ کو پریوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہوں، کبھی میں آپ کو جنات کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہوں، اور اس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوتا ہوں، اس طرح آپ کے سامنے کھلم کھلی بات کر رہا ہوتا ہوں جیسے میرے سامنے کوئی کتاب کھلی ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کے علاج کیے ہیں، میری جنات کے ساتھ بہت ہی لمبی لمبی باتیں ہوئی ہیں، اور میری علاج کے دوران میں مجھے کافی نقصان بھی پہنچے ہیں، اور میری جنات سے، پریوں سے، دیو سے، ہندو سے، یعنی ہندو جنات، کرسچن جنات اور سکھ جنات اور مسلمان جنات، ان کے ساتھ میری بے شمار بات ہو چکی ہے۔ جنی عورتیں، یعنی جو جنات میں عورتیں ہوتی ہیں، جو پریاں ہوتی ہیں، میری ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔
بڑی عمر والوں کے ساتھ بھی میری بات ہو چکی ہے، چھوٹی عمر والوں کے ساتھ بھی میری بات ہو چکی ہے۔ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہے، تو آپ ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں آپ کسی قسم کی لالچ رکھ کے نہیں آئیں گے کہ جی آپ عملیات سکھائیں گے پھر مجھے پری ملے گی، پھر آپ کہیں گے جی مجھے اگر آپ عملیات سکھاتے ہیں تو مجھے جن ملے گا۔ یہ چیزوں کا وعدہ آپ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ نے یہ چیزیں مجھے دی ہیں، اگر آپ بھی اپنے عملیات کے اندر اچھے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، تو میں نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے بھی اچھے عامل بن جائیں گے۔ آپ کے پاس اللہ پاک وہ علم دے گا آپ کو جو کتابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہوا ہے، جس چیز کی آپ کو سمجھ ہے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ آپ کو وہ علم دیں گے جو کتابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کورس آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو سکھائیں گے، آپ کو چلائیں گے، آپ کے پیچھے دعا بھی کریں گے، اور آپ بھی نیت کریں، اللہ سے مانگ کے پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور پھر ہمارے ساتھ رابطہ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔